جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری اسلامک بورڈ کاسٹ کی سیریز چل رہی ہے جس میں آج 16واں ایپیسوڈ ہے اور ہمارے مہمان کا نام اکبر علی صاحب ہے۔ ان سے آج اسلامک گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، نماز فجر کی فضیلت۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور اس کے لیے ہم قرآن کریم کی ایک آیت کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ جی، یہ آیت سورہ الاسراء کی ہے، آیت نمبر 78۔ میں تلاوت کرتا ہوں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ماشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم رکھو اور صبح کا قرآن یعنی نماز فجر قائم رکھو۔ یقیناً صبح کا قرآن یعنی نماز فجر ایسا ہے کہ اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ تو آیت کا پہلا حصہ تو عام نمازوں کے بارے میں ہے نا؟ جی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل یعنی زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک۔ اس میں پھر کون کون سی نمازیں آ گئیں؟ اس میں آپ کی ظہر آ گئی، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ ایک طرح سے بنیادی حکم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا وہ قرآن الفجر یعنی فجر کا قرآن۔ جی ہاں، یہ الگ سے ذکر ہے۔ تو اس کو الگ سے کیوں کہا گیا؟ اور پھر آگے جو فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ مشہود کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قرآن الفجر سے تو اکثر مفسرین نے نماز فجر ہی مراد لی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس میں نسبتاً لمبی قرات ہوتی ہے۔ اصل جو نقطہ ہے وہ ہے مشہوداں۔ جی، مشہود کا مطلب ہے جس کی گواہی دی جائے یا جس میں حاضری ہو۔ گواہی، حاضری کس کی؟ جی، اصل میں تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ وہ خاص وقت ہے، فجر کا وقت، جب رات کے فرشتے اچھا، جو ڈیوٹی پر تھے جی، وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے اپنی ڈیوٹی سنبھالنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، تو یہ ایک طرح کی شفٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے آسمانوں پر۔ بالکل بالکل، فرشتوں کی ذمہ داریوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ جی، تو اس وقت جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہاں، اس وقت رات والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے بھی آ چکے ہوتے ہیں۔ یعنی دونوں گروہ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ جی، دونوں گروہ، تو وہ سب اس نماز کے گواہ بنتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں اس نماز میں، اسی لیے اسے مشہود کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ مطلب یہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد کی موجودگی میں ہو رہا ہے اور وہ گواہ بن رہے ہیں۔ بالکل، یہی اس کی خاص فضیلت ہے جو قرآن نے خود بیان کی ہے کہ باقی نمازوں کا حکم ایک ساتھ دیا لیکن فجر کو الگ سے نمایاں کیا۔ اس کی وجہ بھی بتا دی۔ تو یہ جو مشہود ہونا ہے یہ اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً، یہ احساس کہ آپ کی عبادت کو نہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے فرشتے بھی خاص طور پر اس وقت حاضر ہیں اور گواہی دے رہے ہیں، یہ عبادت میں خاص کیفیت پیدا کرتا ہے۔ واقعی، یہ جان کر تو فجر کی نماز کی اہمیت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ وقت بھی تو دیکھیں نا، صبح صادق کا وقت، جب اندھیرا چھٹ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، ایک تبدیلی کا وقت ہے۔ جی، فطرت میں بھی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اور عالم بالا میں بھی۔ تو اس وقت عبادت کرنا گویا کائنات کے اس اہم لمحے میں شریک ہونا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تمام نمازیں فرض ہیں، اہم ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت کی روشنی میں فجر کی نماز کی ایک منفرد شان ہے۔ جی بالکل، اس کی فضیلت اس کی مشہود ہونے میں ہے، یعنی فرشتوں کی اس خاص حاضری اور گواہی میں۔ یہ سمجھنا کہ ہمارا یہ عمل اس طرح نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ صبح کاذب کا لمحہ جب ہم شاید نیند میں ہوتے ہیں، وہ کتنا قیمتی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ فجر کی نماز کو اہتمام سے اور اس شعور کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی، یہ صرف ایک فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے، فرشتوں کی موجودگی کا احساس ہے۔ آخر میں ایک بات ذہن میں آتی ہے سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری فجر کی عبادت اس طرح کائناتی تبدیلی اور فرشتوں کی گواہی سے جڑی ہے، تو کیا یہ علم ہمارے اندر اس عبادت کے لیے ایک نیا جذبہ، ایک نئی قدر پیدا نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے۔
یہ احساس کہ ہمارا چھوٹا سا عمل ایک اتنے بڑے منظم آسمانی نظام کا حصہ بن رہا ہے، یہ ہماری روزمرہ کی عبادت کو ایک بالکل مختلف معنی دے سکتا ہے۔ بالکل، اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔